تو یہ قربانی جو ہے یہ بھی ان 10 دنوں میں آتی ہے قربانی. اصل قربانی کا جو دن ہے وہ 10ویں ذوالحجہ ہے، عید کا دن. اور پھر تھوڑا ہمیں اور موقع مل جاتا ہے اور پھر 11ویں دن بھی کر سکتے ہیں اور 12ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 10، 11 اور 12. لیکن زیادہ افضل جو ہے وہ 10ویں ذوالحجہ کو ہے. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10ویں ذوالحجہ کو، یوم النحر کو، کوئی انسان قربانی سے زیادہ ایسی کوئی عبادت نہیں کرتا جو اللہ کی نظر میں قربانی سے زیادہ محبوب ہو. تو 10ویں ذوالحجہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ تعالی شانہ کو محبوب نہیں ہے. اور حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ جب قربانی کرتا ہے تو قربانی اللہ کی یہاں اتنی قبول ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو یہ قربانی کا جو عمل ہے اسے تو وزن کیا ہی جائے گا، مگر اس قربانی کے جانور کو بھی وزن کیا جائے گا. اور قربانی کے جانور کے وزن میں قربانی کے جانور کے سینگ اور قربانی کے جانور کے بال اور قربانی کے جانور کے کھر جو کاٹ کر کے سب چیزیں پھینک دی جائے گی ان کو بھی وزن کیا جائے گا. اور جب بندہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرتا ہے قربانی کا جانور، تو اس قربانی کے جانور کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کو قبول کر لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قربانی کا ضرور اہتمام کریں. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک باتیں ہیں کہ بعض حضرات وہ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو یہ لیفلیٹ جو ہے اضحیہ قربانی یہ لے جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے. تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے انہیں تو ایک قربانی ضرور کرنی چاہیے، اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کریں، اور جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے مگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں قربانی، تو انہیں بھی قربانی کرنی چاہیے. جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایسے ملکوں میں جب قربانی کرتے ہیں تو 120 پاؤنڈ 130 پاؤنڈ میں قربانی ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علموں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ میں سے جو حضرات 120 130 پاؤنڈ پورے نکال کر قربانی نہیں کر سکتے تو 7 آدمی مل کر ایک حصہ لے کر قربانی کرو، تو 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ تو آپ انشاءاللہ نکال سکیں گے. تو یہ ہمارے طلبہ ایسا کرتے ہیں، اس سے کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں نا، ان کے ماں باپ جو ان کو سپینڈنگ منی دیتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو آپس میں ان کو بھی ہم ترغیب دیتے ہیں. تو جن پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اگر پورا جانور افورڈ کر سکتے ہیں تو 7 کے 7 حصے کہیں قربانی کرا دے غریب ملکوں میں. اور اگر وہ 7 کے 7 حصے افورڈ نہیں کر سکتے تو ذرا فرینڈ سرکل کے ساتھ مل کر کے کریں. تو جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو قربانی کرانی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ کم سے کم ایک نفل قربانی کرے، ایک بکری ذبح کرے، ایک دمبا ذبح کرے، یا یہ کہ بڑے جانور میں سے ایک حصہ اپنا رکھیں. اور جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ بھی واجب قربانی کے علاوہ مزید قربانیاں بھی کرے جتنی افورڈ کر سکے. اگر کوئی بہت مالدار ہے اور وہ 100 قربانی کر سکتے ہیں تو 100 قربانیاں کرے، 200 قربانیاں کر سکتے ہیں 200 قربانیاں کرے، جتنی آپ کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ بھائی 7 حصے، 14 حصے، 21 حصے، جتنے آپ کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ بھی ایک قربانی تو واجب ہے، اس کے علاوہ جتنی زیادہ نفل ہو سکے کریں. اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ اپنی استطاعت اور اپنی ابیلٹی کیپیبلٹی کو دیکھ کر کے نفل قربانی جتنی کر سکے وہ کریں. اور یہ قربانی جو کرنی ہے تو اپنی طرف سے بھی کریں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کریں. جو زندہ ہے ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، زندہ ہے ان کی طرف سے نفل قربانی ہو سکتی ہے.
زندہ ہے ان کی طرف سے. تو مثال کے طور پر مفتی صاحب ہیں, وہ اپنی واجب قربانی اگر ان پر ہے تو کریں گے, لیکن میرا دل ایسا چاہتا ہے کہ میرے دوست ہیں یا میرے استاد ہیں یا میرے شیخ ہیں یا میرے والد ہیں, میری والدہ ہیں, یا ہمارے خاندان پر فلاں مرحوم ہو گئے بیچارے, ان کا ہم پر احسان تھا, یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بڑی بڑی شخصیتیں یا تمام صحابہ کی طرف سے ایک قربانی کا ثواب پہنچا دیں, تو ایسا کرنا چاہیے. قربانیاں کرنی چاہیے, خاص طور پہ اپنے والدین کی طرف سے, اپنے اساتذہ کی طرف سے, اپنے شیخ کی طرف سے, اور صحابہ میں سے بھی الگ الگ سال میں الگ الگ لوگوں کی طرف سے کریں. اس لیے کہ یہ جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان کی طرف سے جب ہم کرتے ہیں تو ان کو تو ثواب کی ضرورت نہیں, وہ تو بہت اونچے مرتبے پر ہیں, لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ہمیں ڈھونڈیں گے کہ بھئی کون ہے جو مجھے قربانی کر کے ثواب پہنچاتا تھا. تو قربانی کرنی چاہیے. زندہ جو ہے ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, اور جو انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کرنا چاہیے. اور ماں باپ کی طرف سے الگ الگ کر سکے تو ایک والد کی طرف سے ایک والدہ کی طرف, یہ بھی ضرور کرنی چاہیے. اور اساتذہ کی طرف سے بھی کرنی چاہیے. ہر ایک کی طرف سے الگ الگ ہو سکے تو بہت اچھا, ورنہ سب کی طرف سے کریں. اپنے شیخ کی طرف سے بھی کرنی چاہیے, مشائخ کی طرف سے کرنی چاہیے, پوری امت کی طرف سے بھی ایک قربانی کر لیں. تو یہ سب سوچنے کی چیزیں ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 2 دمبوں کی قربانی کی, 2 شیپ کی قربانی کی, ایک اپنی طرف سے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ علی میری طرف سے بھی قربانی کیا کرو. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا. یہ جو پرانا ہمارا جنریشن ہے نا, اولڈ جنریشن, ان میں شاید ہی کوئی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہ کرتا ہو, مگر یہ نیو جنریشن میں اس کا اویئرنس کم ہے. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کی تھی. پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی. یہ فرمایا تھا, ایک دمبا آپ نے ایک شیپ قربان کیا, اور ایسا فرمایا کہ یہ میری امت کے ہر فرد کی طرف سے ہے جو میرے اوپر ایمان لایا ہے اور جس نے میری نبوت کی تصدیق کی ہے. تو ایک عجیب بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کی طرف سے قربانی کریں اور ہم ان کی طرف سے نہ کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی ہونی چاہیے. اسی طرح اور بھی آپ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں بہت باتیں ڈالیں گے. مثال کے طور پر یہ نیت کر لیں گے, یہ اللہ پوری دنیا میں ایسے مسلمان کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے اور ان کے پاس اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں, یہ ایک قربانی ایسے لوگوں کی طرف سے ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک جن جن لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے, جن جن لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے یہ دین محفوظ رہا ہے اور ہم تک پہنچا ہے, یہ اللہ ان سب کی طرف سے ایک ہم قربانی کر رہے ہیں. تو اس طرح سے مختلف قسم کی قربانیاں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور اس سلسلے میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہیں غریب ملکوں میں, افریقہ میں, ایشیا میں, مختلف جگہوں کے اوپر قربانیاں کرتے ہیں, کرنا چاہیے. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انہیں جہاں قربانیاں مہنگی ہوتی ہے, ایکسپینسو ہوتی ہے, وہاں بھی کرنی چاہیے تاکہ وہاں کے غربا جو ہیں وہ گوشت کھا سکے. کرنی چاہیے. سب چیک کرو کہاں ہے کیا نہیں ہے, صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سستا کہاں ہے, ضرورت کہاں ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. تو مثال کے طور پر اگر ہندوستان پاکستان میں 120 130 پاؤنڈ میں ہو جاتا ہو اور فلسطین کے اندر 300 پاؤنڈ میں ہوتا ہو, مگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور ایسا ہے کہ نہیں وہاں زیادہ ضرورت ہے, تو کرنا چاہیے. ایسا نہ سوچے کہ اس سے تو انڈیا میں 2 جانور ہو جائیں گے. نہیں, یہ اجر و ثواب کوانٹٹی پر نہیں ہے, کوالٹی کے اوپر ہے. آپ ایک بہت اہم جگہ کے اوپر اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو باہر, مگر ساتھ میں یہ کہ
یہاں پر بھی انگلینڈ میں بھی ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک قربانی ہونی چاہیے، گھر میں، ہر گھر میں ایک قربانی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنی قربانی کا گوشت خود کھائیں، دوسرا ہے کہ ہمارے بچے بھی دیکھیں۔ یہ ایک اسلام کو دل میں جاگزیں کرنے والی چیز ہے۔ بچے بہت شوق، جب گھر میں گوشت آتا ہے نا تو سب چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں کہ قربانی کا گوشت آیا، قربانی کا، تو قربانی قربانی ہے ذہن میں، اور قربانی اسلام کی ایک اہم چیز ہے، تو گھر میں آنا چاہیے۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ گھر میں، ہماری اپنی قربانی کا گوشت تو ہم کھائیں، تو یہاں ایک قربانی کا گوشت ضرور کرو۔ بعض لوگ اس طرح کا حساب کرتے ہیں کہ یہاں ایک قربانی کریں گے تو 130 پاؤنڈ ایک ہی جانور میں چلے جائیں گے، اور اگر ہندوستان میں ہم کریں گے یا کسی اور جگہ تو وہ بڑا جانور ہوگا تو 130 میں 7 حصے ہو جائیں گے۔ تو کوئی حرج نہیں، اگر دونوں کام کر سکتے ہیں تو دونوں کرو، اور دونوں نہیں کر سکتے ہیں تو ایک سال یہاں کرو ایک سال وہاں کرو، دونوں قسم کے کام کرو، لیکن یہاں پر بھی ہونی چاہیے قربانی۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بے توفیق عطا فرماوے۔